میرا نام ڈاکٹر کرنل طارق ہے اور میں کرن انٹرنیشنل ہاسپٹل جناح اسلامک کالج روڈ سیالکوٹ میں شعبہ امراض بچگان اور نومولود نوزائیدگان کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں۔ میرا جو ہے بچوں کے شعبے میں وہ تقریباً 43 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے۔ اس میں آرمی کا ایکسپیرینس ہے، آرمی میں رہا ہوں بہت زیادہ ہاسپٹلس میں، اور پھر آرمی کے بعد میں ادھر بھی جو ہے سیالکوٹ میں رہا ہوں، امریکہ وغیرہ میں، انگلینڈ میں، تو کافی ماشاءاللہ سے جو ہے ہر جگہ پہ میں نے کافی ایجوکیشن بھی لی ہے اور ایکسپیرینس بھی میرا مختلف ممالک کا بچوں کے بارے میں اللہ نے کرم کیا تو ہو گیا۔ تو تھوڑا سا بہت بچوں کی کیئر جو جنرل کیئر ہے اور ہمارے ملک میں کیا پرابلمز ہیں بچوں کے حوالے سے اور بچوں کی کیسے کیئر ہونی چاہیے، وہ اس سلسلے میں آپ سے 5 سے 7 منٹ کی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک ابھی بہت زیادہ یہ رجحان جو ہے وہ بوٹل فیڈنگ، یعنی جو فیڈر میں دودھ پلانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ قرآن میں ہمارے مذہب میں بھی یہ فرمایا گیا ہے اور کہ بچوں کو 2 سال تک والدہ کا دودھ پینا چاہیے۔ تو والدہ کے دودھ میں بہت زیادہ فوائد ہیں، جو کہ ان گنت فوائد ہیں، اور جو بچے والدہ کا دودھ پیتے ہیں وہ ان میں قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بار بار بیمار نہیں ہوتے۔ والدہ کا دودھ جو ہے اس میں کوئی جراثیم نہیں جا سکتے، ان ہائیجینک نہیں ہوتا، یعنی صاف ہوتا ہے، کوئی بوٹل کو صاف کرنے کا ضرورت نہیں ہوتی، والدہ نے دودھ پلانا ہوتا ہے، اور کوئی اس میں کوئی جو ہمارے ملک میں پرابلمز ہیں، یعنی اسہال کی بیماری بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد گلے کی پرابلمز بہت زیادہ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں جو فیڈر کا دودھ ہے اس کا بہت زیادہ رول ہے۔ تو والدہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ اگر کوئی پرابلم نہ ہو، یعنی والدہ اگر بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، تو اس کو فوری طور پہ والدہ کا دودھ شروع کر دینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے والدہ کا دودھ نہ پی پائے بچہ والدہ کی بیماری کی وجہ سے، تو پھر جو دودھ دوسرا دینا ہے اس میں ڈاکٹر کے مشورے سے والدہ کے دودھ کے قریب ترین جو دودھ ہوتا ہے وہ دینا چاہیے، تاکہ بچے کی جو نشو و نما ہے، ذہنی اور جسمانی نشو و نما، اس پہ اثر نہ پڑے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ٹائم کے اوپر جو ہے ٹھوس غذا بچے کی دودھ کے ساتھ ساتھ شروع کر دینی چاہیے۔ اس کا بھی میرے مشاہدے اور تجربے میں یہی آیا ہے کہ کچھ لوگ بہت جلدی شروع کر دیتے ہیں، وہ 3 ماہ پہ شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ سال تک دودھ ہی پلاتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو پراپر ٹائم ہے وہ 6 ماہ ہے، 6 ماہ سے پہلے نہیں دینی اور 6 ماہ پہ شروع لازمی کر دینی چاہیے، 6 ماہ سے زیادہ اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس میں بھی ڈاکٹر کے مشورے سے پھر جو بھی ٹھوس غذا ہوتی ہے کس طریقے سے دینی ہے، کتنی دینی ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں بعد میں اور بڑھاتے جانا ہے، وہ بھی آپ کو ڈاکٹر کے مشورے سے لازمی ٹھوس غذا ٹائم پہ شروع کرنی چاہیے۔ حفاظتی ٹیکہ جات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، بچپن پیدائش سے ہی لے کے اور پہلے 2 سال تک جو مختلف بیماریاں ہیں، پولیو ہے، کالا یرکان ہے، کالی کھانسی، خناق، تشنج، خسرہ، پیلا یرکان، ٹائیفائڈ، نمونیا، گردن توڑ بخار، اور کان پیڑے، جرمن میزلز، کاکڑا لاکڑا، تو یہ ساری کی ساری بیماریاں جو ہیں یہ آپ بچا سکتے ہیں اپنے بچے کو اس سے، اگر آپ حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کرائیں۔ اس میں سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، کچھ ٹیکے ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے جو حفاظتی مراکز ہیں وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، اور وہ پھر آپ کو ڈاکٹر کے مشورے سے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے تو لگوانے چاہیے۔
اور اس میں ڈاکٹر سے مشورہ آپ کو لے کے، لیکن آپ کو حفاظتی ٹیکے ضرور مکمل کرانے چاہیے تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک صحت مند زندگی گزارے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بچے کی جو آپ نے بچانا ہے وہ ہمارے ملک میں چونکہ بہت زیادہ ہے ہوا میں آلودگی، اور جو بازار کی چیزیں جو ہیں ان میں بہت زیادہ آلودگی ہے، تو ہوا میں آلودگی سے بھی بچانا ہے۔ بڑے بچوں کو ماسک پہننے کی عادت ڈالیں، وہ ماسک پہن کے باہر نکلیں، اسکول وغیرہ جائیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ کھانسی اگر آ جائے یا کھانسنا ہے تو وہ منہ جو ہے وہ دوسری طرف رکھ کے کھانسیں، دوسرے اپنے جو کلاس فیلوز ہیں ان کو بچائیں۔ اور اگر آپ کا بچہ بیمار ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اسکول نہ بھیجیں تاکہ دوسرے بچے جو ہیں اس سے انفیکشن نہ کیری کر سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بہت زیادہ پرابلم ہے، جو بازار کی چیزوں پہ بچوں کو ہم لگا دیتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ اس سے بہت زیادہ بچے بیمار ہوتے ہیں۔ اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بچے کو گھر کا کھانا کھلانے کی عادت ڈالیں۔ گھر کا کھانا آپ صاف ستھرا خود بناتے ہیں، والدہ بناتی ہیں ان کی، یا گھر میں جو بھی کوکنگ کا انتظام ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ صاف ستھرا کھانا ہوتا ہے، اس کے لیے خود آپ سارا کچھ خرید کے لاتے ہیں، آپ کے برتن صاف ہوتے ہیں اور پکانے کا نظام سارا صاف ہوتا ہے اور سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ کوئی غیر معیاری چیز آپ اس میں نہیں ڈالتے، معیاری چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور اس کی جو نیوٹریشنس ویلیو ہے وہ ظاہر بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو بازار کی چیزیں، کولڈ ڈرنکس، آئس کریمز، یہ پیکٹ والی چیزیں، یہ ساری کی ساری آپ کو نہیں دینی چاہیے بچوں کو۔ ان کو گھر کے کھانے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بیماری سے بچا رہے۔ پھر یہ ہے کہ بچے کی جو نشو و نما ہے اس پہ آپ کو خصوصی نظر رکھنی چاہیے۔ آپ کا بچہ آپ کی جو اپنے ہم عمر بچے ہیں ان کے مطابق ٹھیک جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ ٹھیک ٹائم پہ اس نے بچے نے گردن سنبھالنی شروع کی، 3 ماہ پہ جیسے گردن سنبھالنی ہے، 6 ماہ پہ بچے نے بیٹھنا ہے، پھر اس کے بعد اس نے کرالنگ شروع کرنی ہے، 9 ماہ پہ، 1 سال پہ اس نے کھڑے ہو جانا ہے سہارے کے بغیر، اور پھر 1 سال سے 1.25 سال کے درمیان چلنا ہے، اس کے بعد بولنا ہے۔ تو یہ سب چیزوں پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چیز آپ کو لگے کہ وہ اس کی اپنی عمر کے باقی بچوں کے مطابق وہ سلو جا رہا ہے تو وہ فوری طور پہ آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے دینا چاہیے۔ کئی دفعہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے، بچے لیٹ بولتے ہیں اور اس کا بعد میں اس طریقے کا نہیں ہو سکتا علاج جو کہ آپ ٹائم پہ کرائیں۔ اس کی سکول پرفارمنس پہ نظر رکھیں، سکول میں وہ ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، اس کی پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ ذہنی اور جسمانی نشو و نما دونوں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اس پہ خصوصی نظر رکھیں۔ اور کوئی بھی آپ کو اگر چیز ارریگولر لگے تو آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اس کا علاج ہو سکے۔ پھر یہ ہے کہ ابھی بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، اسکول سے آیا تو اس کے بعد بچے نے کھانا کھایا تو قاری صاحب آ گئے، قاری صاحب چلے گئے تو ٹیوشن پہ چلا گیا، ٹیوشن پہ آ گیا تو گھر پہ پڑھائی شروع ہو گئی۔ تو بچے کی ذہنی نشو و نما کے لیے اس کے لیے کھیلنا بھی بہت ضروری ہے، فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، فریش آکسیجن، فریش ایئر اس کو ملنی چاہیے۔ تو جو بھی اس کا اسکیڈیول ہو اس میں سے بچے کے گیمز کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ٹائم نکالیں، اور ایسی گیمز کھیلنی چاہیے جو کہ بہت ہیلدی ہوں، جیسے فٹ بال ہو اور کرکٹ ہے یا والی بال ہے یا باسکٹ بال ہے، جو جا کے تو وہ کوئی آپ کے قریب جو بھی گراؤنڈ ہے یا پلے گراؤنڈ ہے یا جو بھی وہاں پہ جا کے کھیلیں۔ نیند ٹائم پہ ہونی چاہیے۔ رات کے میں نے دیکھا ہے کہ 1-2 بجے تک بچے جاگتے رہتے ہیں، صبح اسکول جانے لگتے ہیں تو پھر ان کو نیند آئی ہوتی ہے تو وہ ان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور ان کی پڑھائی بھی خراب ہوتی ہے۔ تو نیند ٹائم پہ ہونی چاہیے۔ بچے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو 8 سے 9 بجے تک سو جانا چاہیے، اور تاکہ ان کی نیند پوری ہو۔ نیند پوری ہوگی تو جسمانی نشو و نما جو ہے وہ ٹھیک رہے گی۔ پھر ایک اور چیز جو میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ سیلف میڈیکیشن، یعنی خود میڈیکل سٹور پہ چلے گئے اور دوائی خرید کے دے دی۔ اینٹی بایوٹک کا استعمال بے تحاشا ہے جو کہ بچے کی گروتھ اور بچے کی جو ہے امیونٹی اس کو بہت زیادہ بیڑا غرق کرتی ہے۔ تو سیلف میڈیکیشن سے بچیں،
प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें। पहले तो ये सारी चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो बच्चा इंशाल्लाह ताला आपका बीमार होगा ही नहीं। अगर अल्लाह ना करे हो जाए तो फिर प्रॉपर डॉक्टर से मशवरा करके तो प्रॉपर डोज में दवाई दें ताकि कोई उसका प्रॉब्लम ना हो। ये चंद एक बुनियादी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और बाकी कोई भी अगर आपको लगे कि मेरी किसी उसकी ज़रूरत है तो मेरी किसी आपको हेल्प की ज़रूरत है या मेरी किसी एडवाइस की ज़रूरत है तो किरण इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो है वो आप आ सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर पे टाइम ले सकते हैं 0333860999, और किरण इंटरनेशनल हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर भी नीचे अभी प्ले उस पर आ जाएगा, आपके उसके ऊपर आ जाएगा, तो उस पर आप कॉल करके तो टाइम ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।